غیر ملکی سازش ہے. او بھائی، غیر ملکی سازش کا آپ کو آج علم ہوا؟ آپ نے جب یہ خط آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا تو 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ آپ نے 3 ہفتے کہاں گزار دیے کو آیا تو 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ آپ نے 3 ہفتے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ اور کیوں آپ نے وہ کاغذ لہرایا ایک جلسے میں، اور جو ہماری جو نیشنل سیکورٹی جو کونسل ہے اس میں آپ بعد میں گئے؟ اگر یہ بات تھی تو آپ کو تو فوراً اس کے اوپر واویلا کرنا چاہیے تھا. اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر واقعی اوپر آپ نے کل پہلے کہا کہ امریکہ، اور اس کے بعد کہا نہیں وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اور بات کر رہا تھا. اندازہ کریں یہ آپ ڈرامہ بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گئے اور پھر کہا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا. اگر یہ بات تھی کہ آپ بین الاقوامی یہ سازش یا ایک ملک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے تو پھر OIC کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دی آپ نے؟ اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو آپ کے ہمارے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پھر کیوں یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ایک تعلق بنا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ OIC کنٹریز؟ پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اور پاکستان اور امریکہ اپنے 75 سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ ایک آخری آپ کا یہ گھٹیا آپ کا بھونڈا آپ کا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ آپ اپنا چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان جہاں پر الحمدللہ متحدہ اپوزیشن کے کل جو ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو اب آ چکی ہے وہ موشن، اس کے حوالے سے جو 172 کی جو نمبر ہے اس سے زیادہ کل پارلیمان میں موجود تھے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں خدا کے فضل و کرم سے آپ کو شکست فاش ہوگی. آپ اب آئینی آپ ایک یعنی جھرلو کے ذریعے آئے، آپ دھاندلی کے ذریعے آئے، مگر ہم نے پارلیمان قانون اور آئین کا راستہ اپنایا اور آپ کو اب راس نہیں آ رہا اس لیے کہ شکست فاش آپ کو دیوار پر سامنے لکھی نظر آ رہی ہے. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، پھر آپ دھمکیاں دی آپ کہ میں 1 لاکھ آدمی لاؤں گا، یہ کروں گا. یہ آپ کی ہے جمہوریت پسندی؟ یہ آپ کی ہے کہ آپ نیا پاکستان دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ احتساب کا وہ بھی دریا برد ہوا، اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا جو مقدس نام دن رات لے کر جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ کے فلسفے اور وہاں پر ہونے والے عظیم وہ جو ان کے اپنا جو خدمات تھی ان کے الٹ اگر ریاست مدینہ کا نام آپ لیتے ہیں تو یہ کارٹلز نے جو کرپشن کی ہے، بدترین کرپشن، وہ کیوں کی؟ آپ نے اس کا کیا احتساب کیا؟ اور آپ نے اس ملک کے اندر مہنگائی جو تاریخ کے سب سے اونچے درجے پر ہے، غریب آدمی آج یقین کرے کہ ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے. ایک عام گھرانے میں شیرخوار بچے کو دودھ نہیں ملتا، اور ایک بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں آ سکتی، اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. آج سیمنٹ جو ہے آسمانوں پہ باتیں کر رہا ہے، اس کی قیمتیں وہ دگنی ہو چکی ان 4 سالوں میں. چینی 50 روپے سے 100 روپے جا پہنچی، اپنا آٹا 35 سے 100 روپے پہ جا پہنچا. کس ریاست مدینہ کی کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ اور آپ آج قوم کو پھر دھوکہ دینے پہ تل گئے ہیں اور آپ ایک مذہبی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. عمران خان نیازی، یہ قوم آپ کو اب اجازت نہیں دے گی. پرسوں انشاءاللہ آپ کا سیاسی آپ کا انشاءاللہ پارلیمان میں جمہور اور آئین کے مطابق آپ کا انشاءاللہ سیاسی یہ جو آپ کا ناٹک ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اور ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کوئی یہاں پر بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. ہم اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی جانیں لڑائیں گے پاکستان کے عوام کے لیے، جو اپنے مہنگائی نے کچومن نکال دیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے. باقی اس کے ہاتھ میں ہے.
جو غربت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ہسپتال میں دوائیاں اور علاج دوبارہ مفت جاری کریں گے، باقی کامیابی اس مالک کے ہاتھ میں ہے. اور جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، ایک گھر نہیں ملا کسی کو، ایک گھر کا ایک اینٹ نہیں کہیں لگی، اور نوکریاں جو ہیں 1 کروڑ دور کی بات ہے. لاکھوں لوگ جو ان امپلائمنٹ کا جو پول ہے، جو کہہ لیں جو تالاب ہے، اس میں لاکھوں لوگ اور اس تالاب میں بے روزگاری کے اس تالاب میں بیچارے غرق ہو چکے ہیں. اور آپ یہاں پر آپ قوم کو آپ ایک دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اپنی خارجہ پالیسی، ناکام خارجہ پالیسی، بدترین معاشی پالیسی کی سزا اس قوم کو دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ ہیں وہ باتیں جو میں چاہتا تھا کہ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں آپ کے کیمرے کے ذریعے آپ کے توسط سے قوم کو میں پہنچاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ناٹک اب نہیں چلے گا. کیا جو حکومتی جو اتحاد ہے اس کی جانب سے اور خاص کر جو اداروں کی جانب سے کسی قسم کا آپ کے ارکان پارلیمنٹ کو کوئی تھریٹ ہے؟ کیا کوئی ڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی تھریٹ موصول ہوا کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں یا ان کو روکنے کے لیے جو آج آپ نے ایک خط بھی لکھا تھا انٹیریئر کو، کیا اس کا کوئی جواب آیا آپ کو؟ ابھی تک کسی ہمارے پارٹی کے ممبر کو یا جو اتحادی پارٹیاں جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، کسی کو ابھی تک کوئی اپنا ایسی کال نہیں ملی جس میں کوئی تھریٹ ہو یا یہ کہا کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. رہی بات امن و امان کی، تو ہم نے اس حوالے سے ہم نے آج خطوط لکھ دیے ہیں انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ اگر عمران نیازی جو کہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کو وہ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ اس روش پر وہ جا رہا ہے اور تل چکا ہے. ہم نے انتظامیہ اور پولیس کو کہا ہے کہ اگر ووٹنگ والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پھر ہم منسٹر انٹیریئر، سیکرٹری انٹیریئر اور درجہ بدرجہ آئی جی پولیس اسلام آباد کے چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو بھی درجہ بدرجہ ہیں ان سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اگر پرامن ووٹنگ کے لیے ہمارے ممبرز کو ہاؤس میں داخلے کے لیے کہیں رکاوٹ بنی تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم خط لکھ چکے ہیں اور پھر یہ لوگ کٹہرے میں ہوں گے. پنجاب کا بھی سیشن کال ہو گیا ہے، تو پنجاب میں آپ متحدہ پوزیشن کی تیاری کس حد تک دیکھتے ہیں اور پنجاب میں کون وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے؟ دیکھیے پہلے ہم سینٹر کی بات کر لیں. یہاں پر متحدہ اپوزیشن ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی اٹس اے ریئر مومنٹ، ایک ریئر مومنٹ ہے جہاں پر پوری اپوزیشن متحد ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ایم ایل ایم نے میاں نواز شریف، میں اور میری پارٹی، پھر آپ دیکھیں بی این پی مینگل دیکھیں، آپ جمہوری وطن پارٹی دیکھیں، بی این پی مینگل کے سردار اختر مینگل ہیں اور نوابزادہ اپنے بھگٹی ہیں، پھر اے این پی کے آپ دیکھیں حیدر ہوتی ہیں، پھر آپ پاکستان قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ کے خالد صدیقی صاحب ہیں، پھر آپ دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اسن بوتانی صاحب ہیں، باپ کے جو خالد مکشی صاحب ہیں. ان سب نے مل کر اپنی ضمیر کے مطابق متحد ہو کر انہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا ہے. تو اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی کہ اتنا، اور کئی دانے پھینکے گئے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، مگر کسی نے پرواہ نہیں کی. ایک ہی مقصد ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا. تو میں اس متحدہ اپوزیشن کی پوری لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس اتفاق اور اتحاد کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ پرسوں یہاں پر عمران نیازی خان کو شکست فاش ہوگی. پنجاب میں اب پنجاب میں آپ نے بتایا، مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ پنجاب میں انہوں نے
अपना इजलास तो बुलाया, 4 बजे उनका, 5 बजे जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करें। अंदाज़ा करें कि यानी कोई इतनी कौन सी वो बैनुल अक़वामी साजिश है जो अब इन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि वो साजिश को नाकाम करना, और 20 मिनट में जो कैंडिडेट्स हैं वो वजारत आला के पंजाब में अपने कागजात दाखिल करें। इससे बड़ी धांधली और झुर्लू को हो सकता है, इससे बड़ी धांधली और झुर्लू को हो सकता है। इसमें भी मुशावरत होगी अपना पीपल्स पार्टी के साथ, JUI के साथ और साथियों के साथ, उनकी मुशावरत के साथ आज हम फैसला करेंगे। सर उस्मान खान समा टीवी से आप सर, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और 1 दिन रह गया दरमियान में। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है 1.5 दिन रह गया। और ऐसे कौन से की एरियाज हो गए 3-4 जो आपने फौरी तौर पर आके स्टेप्स लेने हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपके डिक्शनरी में इंतकाम का वर्ड नहीं है, तो जो कार्टेल ने, जो इमरान खान साहब के साथियों ने करप्शन की है, क्या आप भी आके नैब को पीछे उनके लगाएंगे या आम माफी का ऐलान किया जाएगा? देखें, आपने एक संजीदा सवाल किया और मैं संजीदा जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं कोई बड़ा बोल यहाँ नहीं बोलने जा रहा। अल्लाह से डरना चाहिए, उस ज़ात पाक से। हमने अल्लाह ताला के फजल करम से अपने अदवार में करप्शन के ख़ात्मे का कभी ऐलान नहीं किया, कभी उसके डंडोरा नहीं पीटा। इमरान खान का तो जो मेन स्टेज था ही कि करप्शन का ख़ात्मा, और 90 दिन कहा, 90 दिन में मैं करप्शन का ख़ात्मा कर दूंगा। और मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता जो वो दिन रात कहते रहे कि अगर 1 रुपया अपना डॉलर के मुकाबले में रुपया कीमत कम होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, और ना जाने क्या क्या कौम को बताया। और 300 अरब डॉलर, मैं 200 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर बाहर पड़ा वो लेके आएंगे 90 दिन में करप्शन। हमने तो कभी कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। लेकिन इन हमारे 2013 से 18 तक अपना फेडरल गवर्नमेंट में, और 2008 से लेकर 2018 तक 2 अदवार पंजाब में इस खादम के गुजरे, क्या एक धेले की करप्शन हमारे खिलाफ ले आए? एक धेले की करप्शन, मैंने उसकी सारी तफसील आपको बता दी। बल्कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में बाखुदा मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि अरबों खरबों इस कौम के खरबों रुपए के जो मंसूबे फलाही और तरक्याती खुशहाली के मंसूबे वफाक ने लगाए या पंजाब में लगाए, उसमें अरबों रुपए की, कई सौ अरब रुपए की बचत हुई। ये इतनी बड़ी ये सेविंग है, इतना बड़ा ये कारनामा, कभी हमने बढ़ चढ़ कर कभी इसका डंडोरा नहीं पीटा, क्योंकि फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एक बात तो ये है। अब आ जाएं, क्या देखें, आम आदमी के लिए मैं जिस तरह कहा कि हम मिलकर मुतहदा ऑपोजिशन में, अगर वो उन्होंने मुझे अपना ये सौंपा है और मेहरबानी की, तो ये सबकी ये मुतफ़क़ा। आप देखें, आप उनका जवाब मुझे देंगे, मुझे उनका जवाब देंगे कि जो मुतहदा ऑपोजिशन की जो गवर्नमेंट इंशाल्लाह मार्च से वजूद में आएगी, तो हमारा सबसे पहला और जो अपना जो एक्ट होगा या फ़र्ज़ की अदायगी होगी, किस तरीके से हम गरीब आदमी की ज़िंदगी में कुछ आसूदगी लेके आएँ, और उसकी हवाले से हम इंशाअल्लाह जो इक़दामात, हम 2-3 इक़दामात करेंगे। मैं अभी प्रीमेच्योर उसका ऐलान नहीं करना चाहता, जब अल्लाह ताला मौका देगा तो उसके वक्त हम ऐलान करेंगे। और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि कर्ज़ों में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनका आखिरी बाल भी जकड़ा गया है, खरबों रुपए के कर्ज़े लिए गए, और IMF के हम अब असीर बन चुके हैं। और इस तरह यानी हमारे जो लोन्स जहाँ से हम लेते हैं, मगरब से लेते हैं, अपने लोन लेते हैं, पब्लिक हम डेट्स, उनको हम दिन रात उनको कोस रहे हैं। आपकी जो सबसे बड़ा चंक जो है आपकी एक्सपोर्ट्स का, वो EU कंट्रीज़ का और अमेरिका का है। और EU कंट्रीज़ ने क्या कहा आपको, और आप आज उनके ख़िलाफ़ बातें करके तो आप पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सुकेड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली जो है आप उसको डैमेज करना चाहते हैं। कितने अफसोस की बात है कि यू वांट टू किल दैट गूज विच ले गोल्डन एग्स। कितने अफसोस की बात है। तो हम इंशाअल्लाह ये करेंगे, ज़रूर करेंगे अपना आम आदमी का आसूदी के लिए ऐलान, जब वो मौका आ जाएगा। इमरान खान न्याजी, ही इज़
like a drowning man, clutching at the straw. یعنی وہ جو ہے نا تنکے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کی حالت یہ ہے. جی یہ صاحب یہ جو خط کا معاملہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سیکورٹی کمیٹی میں نے اس کا سارا جواب دے دیا آپ کو. آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کل عسکری قیادت اس خط سے دھوکہ کھا گئی ہے جو ہینڈ آؤٹ کریں؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ عمران نیازی نے ٹرمپ کو کیا کہا تھا کہ جی یہ ہم وی آر پارٹنرس وار اگینسٹ ٹیرر. آپ کے علم میں ہے یہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے الفاظ ہے. اور پاکستان نے اس کے لیے بڑا ساتھ دیا اور یہ کیا ہے. اگر ایسی باتیں ہوتی مجھے بتائیں تو پھر وہ خط جو ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو سامنے آتی نا بات. ابھی جو ہوئی ہے اپنے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں تو ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے. مجھے بتا دیں ویئر از دا ورڈ سازش دیر، بتا دیں نا مجھے آپ. اور پھر 3 ہفتے لگانا اور پھر فارن منسٹر کا ویلکم کرنا کہ جی OIC کنٹری اور امریکہ کے تعلقات ہم بڑھائیں گے، اور جو 75 سالہ جو ہمارے جو سفارتی تعلقات اس کو سیلیبریٹ کریں گے. کہاں یہ باتیں اور کہاں آنن فانن یو ٹرن اور کہا جی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس خط کے ساتھ پوری اپوزیشن کو پرائم منسٹر نے لنک کیا ہے، اور آپ کے پوری اپوزیشن اور اس کا خط کو لنک کیا ہے. پھر انہوں نے انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بات کی کہ وہ خود مختار ہے. آپ نے سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو کشمیر کی پالیسی ہے یا ہمارے ریاستی اداروں کی جو پالیسی ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ ہوگی؟ دیکھیں کہ انڈیا کی فارن پالیسی کو وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں آج کل کہ اتنے گرویدہ ہو گئے ہیں مودی سرکار کے. کہا کہ وہ نیوٹرل ہو کے انہوں نے جناب بہت زبردست فارن پالیسی بنائی ہے. انڈیا کے حوالے سے نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں اور اپنوں کے بارے میں نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں. یہ ہے ان کے ذہن کی جو اختراع، یہ وہ شارپ کانٹرڈکشن ہے ان کی جو کہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک راستے میں جو نہیں ہوتے وہ بوبی ٹریپس وہ بچھائے گئے ہیں، وہ مائنز بچھائی گئی ہیں. ان کو ایک ایک کر کے ہمیں ہٹانا ہوگا اور اپنا راستہ صاف کرنا ہوگا. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہ صرف اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو حل کریں گے. میاں صاحب ایک تو بتائیے گا کہ ٹیلی فون لائن پر آپ کے ساتھ ابھی کون تھے؟ دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا واپسی کے حوالے سے ان کا کیا منصوبہ بندی کیا کر رہے ہیں ان کی واپسی کے لیے؟ یہ دیکھیے ٹیلی فون لائن پر کوئی نہ جادوگر تھا نہ کوئی گوار تھا. یہ ایک ادا میاں کا ایک انسان ہے وہ تھا. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جلد سے جلد پاکستان آئیں گے اپنے علاج کے بعد انشاءاللہ. میاں صاحب یہ بتائیے گا، میاں صاحب میں نے پوچھا تھا کہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس وقت اپوزیشن کے خلاف ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا فرمایا؟ جو زیر سماعت مقدمات ہیں اپوزیشن کے خلاف، آپ کے خلاف بھی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ جو ماضی ہے 3.5 سال اس کا گواہ ہے. سپریم کورٹ تک الحمدللہ مجھے نہیں ہمارے ساتھیوں کو اپنے بیلے ملی اور میرٹ پہ ملی. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اپنا ایک ان کے پروسیکیوشن کے بڑے اپنا وہ 73 خان وکیل کھڑے تھے، ان کو کہا کہ بتائیں کہ شہباز شریف کے خلاف اس میں کیا ہے. ہی کمز اکراس، میں اپنی خود نمائی نہیں کر رہا لیکن آپ کی صرف ذہن کی یاد دہانی کے لیے، ہی کمز اکراس ایز اے گڈ بوائے ہو ہیز پروٹیکٹڈ دا انٹرسٹ آف پنجاب. وہ اپنی دم دبا کر اپنی درخواست دے کے بھاگ گیا وہاں سے. اسی طرح خواجہ سعد رفیق کے حق میں جو فیصلے آئے ہیں، رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا ہوا، پنجابی کہتے ہیں بالکل ترو ہے ادن ترو، بالکل ایک جھوٹا مقدمہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس دور میں بیٹیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی جیلوں میں بھجوایا گیا. کبھی دیکھتی آنکھ نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا دل خراش. ہماری روایات ہیں، مشرقی روایات ہیں، ہمارے ایک معاشرہ ہے جہاں پر لوگ بزرگوں کی اور بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں، ماؤں کی قدر کرتے ہیں. جی میاں صاحب یہ بتائیے گا. میاں صاحب دیکھیں ابھی جو آپ نے اکثریت شو کی ہے اس میں جو آپ نے 170 تک کی آپ کی اکثریت ہے، یہ سارے وہی لوگ ہیں جو عمران نیازی کے خلاف ووٹ لے کر آئے.
अभी मुनहरिफ अरकान के अलावा भी आपकी अक्सरियत है। न जी, वो अलहदा हैं। ये अक्सरियत जो दिखाई गई ये मुतहदा अपोजिशन और इत्तेहादी पार्टियां जो छोड़ के आई हैं उनका हक है। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन इमरान खान साहब बड़ी खूबसूरती से इन लोगों को चोर, डाकू और बदकिरदार और इस तरह के इनके ऊपर इल्जाम लगा। इसी तरह हमने देखा कि 4 साल हुकूमत करने के बाद बजाय इसके कि अपोजिशन उनसे जवाबदेही कर रही होती है और उनके गले में आपने फंदा डाला होता, वो सारी अपोजिशन को हाई दिन अकाउंटेबल कर रहे होते हैं, कभी किसी खत के ऊपर और कभी किसी दूसरे। तो अपोजिशन की क्या स्ट्रेटेजी है? एक जिद्दी, एक ढीठ आदमी, जिद्दी और जो जिसको मैं ना मानूं और मैं अगर जाता हूं तो फिर कुछ ना बचे, उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है। उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका हमने जो इलाज जो है कि कौम को गलो खलासी हो, आइन और कानून के ज़रिए हम इसका बिस्तर बोरिया गोल करें और जो कायद का पाकिस्तान है उसकी तरफ हम कदम बढ़ाएं।